بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مدرسہ حسین بخش، بروز جمعہ 5 مارچ سن 1999۔ موضوع علم جفر، علم نجوم، وی سی ڈی آڈیو سی ڈی۔ محمد صادق، فون نمبر 9899634768۔ ابراہیم علیہ السلام نے کواکب پرستی اور کواکب کی تاثیر پر یقین، ستارہ پرستی، اس کی دونوں شکلیں تھیں نا وہاں۔ ستاروں کی رفتار پر اعتقاد، یہ بھی ستارہ پرستی ہے، اور ستاروں کے نام پر بت بنا کر رکھنا، اس کو پوجنا، یہ بھی ستارہ پرستی، جس کو علم النجوم کہتے ہیں۔ علم النجوم، وہ علم النجوم تو اپنی جگہ ہے، لیکن علم النجوم کو یقین کا درجہ دینا اور اس سے کام دھندے پھیلانا اور عقیدہ، اس کا وہی مقام ہے جو بت پرستی کا مقام۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو حرکت کی اور بت شکنی کی، دراصل اس پورے تصور کو توڑا، تاثیر کا تصور بھی اور اصنام پرستی کا تصور، دونوں کو توڑا۔ پھر اس میں جو وہ مقصد چاہتے تھے اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ جب توڑا اور انہوں نے جو جواب دیا، انتہائی الجھا ہوا جواب، الجھا ہوا جواب تھا وہ، تاکہ ان کی کھوپڑیاں صحیح ہوں ان بت پرستوں کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا، قالوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، حرقوا وانصروا آلہتکم۔ غضب ہو گیا، اے قوم، ابراہیم کو اب جلا ڈالو اس آگ میں، اور اپنے بتوں کی مدد کرو، خداؤں کی مدد کرو۔ یہی کہلوانا تھا کہ خداؤں وانصروا آلہتکم، خداؤں کی مدد کرو۔ وہ خدا نہیں ہے جو اپنے پجاریوں کی مدد کا محتاج ہو، وہ خدا کا ہے۔ لعنت ہے ایسی خدائی کے تصور پر کہ جو محتاج ہوں وہ خدا ہیں۔ بھئی یہی کہلوانا تھا، مدد کرو اپنے خداؤں کی، وانصروا، اور ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈالیں گے۔ آتش نمرود جس کو کہتے ہیں آپ، آتش نمرود جو اہل کتاب ہی کی روایات ہیں، ہمارے یہاں تو قرآن کریم نے صرف اتنا کہا ہے، لیکن روایات ہیں یہ اہل کتاب کی کہ ہفتوں لکڑیاں جمع کر کے وہ الاؤ بنایا گیا، اور پھر ایک منجنیق کے ذریعے ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا علیہ السلام۔ تو اب جب ڈالا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ ان کی زبان پر چند دعائیں تھیں۔ کبھی یہ کہا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور کبھی یہ کہا اللہم انکا
فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبد الہ العالمین، تو آسمانوں پر اکیلا معبود ہے اور میں زمین پر اکیلا تیرا عبادت گزار ہوں۔ اے اللہ، تو واحد ہے آسمانوں پر معبود اور میں بھی واحد ہوں زمین پر تیرا عبادت گزار۔ کبھی یہ دعا کی انہوں نے، اور جب ان کو باندھا گیا رسی سے، ہاتھ پیر باندھے گئے، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، پھر اللہ کو یاد کیا، باندھ دیا گیا، الہی تیرے سوا کوئی معبود، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ملک تیرا، سلطنت تیری لا شریک ہے، اپنی شاہی میں شہنشاہی میں کوئی تیرا شریک، کسی درجے میں کوئی شریک، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ مقبول نہ غیر مقبول، تو تنہا معبود، سب کی نفی کر ڈال دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جبریل امین آئے اور آ کر کہا الک حاجہ اما الیک فرا واما من اللہ فبلا، ابراہیم کو ضرورت فرمایا تمہاری ضرورت لا اور اللہ کی ضرورت بلا، اس کا انکار نہیں ہے۔ اے جبریل تمہاری احتیاج ہو اللہ اور اللہ کی احتیاج تو آخر تک بلا، واپس آ گئے۔ بارش کے فرشتے کا ایک جملہ نقل کیا ہے تاریخ، آیا اور اس نے آ کر کہا مطر عمر بالمطر، ابراہیم بولو میں بارش کا کس وقت حکم دوں، مطر عمر کب کہتے ہیں آپ میں بارش کو حکم دوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا تیرے حکم سے پہلے میرے رب کا حکم پہنچ جائے گا، واپس تیرا حکم وہ پہنچنے نہیں پائے گا، میرے رب کا حکم اسرع اسرع اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ تبھی آواز آئی ہے لا کیا ہے کونو یا نارو کونی بردم و سلاما، میرے ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا صرف ابراہیم۔ کہتے ہیں جن رسیوں سے باندھا گیا تھا وہ جل گئی تھی کیونکہ حکم ابراہیم کا تھا۔ اب ابراہیم، آج ابراہیم پر کیا اثر کرے؟ ابراہیم وہ ایک وجود تھا، ابراہیم جو خود اللہ کی محبت کا ایک شعلہ تھا، وہ خود شعلہ تھا، وجود ابراہیم اللہ اکبر۔ وہ صحرا، وہ ایک صحرائی انسان، چرواہا، بکریوں بھیڑوں کا انسان، اللہ اکبر، لیکن وہ ایک موہبت الہی تھی، نہ تربیت نہ تعلیم کچھ نہیں، وہ بھی امید تھے، اللہ کی موہبت تھی، اللہ نے بنا کر کھڑا کیا تھا۔ ابو الانبیاء کے طور پر تم سے نسل چلے گی انبیاء کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو محبت الہی کا ایک شعلہ تھا، وہ خود شعلہ تھے، وہ آگ ان کا بگاڑتی کیا، کونو کا ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم۔ کہتے ہیں اب اتنا بڑا الاؤ جو مہینوں لوگوں نے نظریں مان کر لکڑیاں ڈالی تھی، عورتیں یہ نظریں اور عورت یہ نظریں مانتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم 2 من لکڑیاں ڈالیں گے اور ہمارا یہ کام ہو گیا تو 1 من لکڑیاں، کس قدر لکڑیاں جمع ہو گئی ہیں۔ ان
بے جان خداؤں اور معبودوں کی بدل، بے حقیقت خداؤں کی کوئی حقیقت نہیں تھی کائنات، نہ تاروں کی ہے نہ ان تاروں کے بتوں کی، یہ کچھ بھی رفتار کرے، ان کی ٹیڑھی ہو ان کی سیدھی ہو، جن کے ذہن ٹیڑھے ہیں وہ اس طرف جاتے، ہم پر کوئی اثر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور نجوم اور جفر کا یہ ایران میں زیادہ پھیلا ہے، ایرانی بہت معتقد ہے اس کی، اور اسی لیے جو ہمارے یہاں فرقہ شیعہ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں انگوٹھیاں پور پور پہ انگوٹھی، وہ علم جفر کا بہن ہے، ان کے ہاں ہے، اور ایران سے ہی یہ ہمارے ہاں آئی ہے بھرا۔ وہ علماء جنہوں نے ایران کے ماحول میں پرورش پائی اور اسی ماحول میں قلم چلا، انہی کی کتابوں میں ساری خرافات ہیں، اور وہ کتابیں تفسیر کی یا حدیث کی کہ جو دور اول کی ہیں، یعنی دور عرب، دور صحابہ، اس میں کوئی تصور نہیں ہے، یہ دن کا ہے، یہ بھوت کا ہے، یہ پچھل پیری کا ہے، اس کی ٹیڑھی چال ہے، اس کی سیدھی چال ہے، اور یہ جفر ہے اور یہ مگر ہے، لعنت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نبوت پر ہمارا ایمان ہے، کیوں کہ نبوت علم الیقین ہے، کفر و اسلام کی ایک جنگ ہے، مسلمان سن لے، اگر چاہتا ہے کہ اسلام پر خاتمہ ہو، اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، تو اس کو علم الیقین پر جان دینی ہوگی۔ علم الیقین علم نبوت ہے، صرف نبی کا علم جس میں کتاب اللہ بھی شامل ہے، علم الیقین ہے، لا ریب فیہ، عمل کتاب پر کچھ نہیں، سب خرافات۔ تو یہ کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ کتنا عرصہ لگا ہوگا، اتنے بڑے الاؤ کے تبن بجھنے میں کتنا بڑا عرصہ لگا ہوگا۔ وہ سارا الاؤ جلتا رہا، 8 دن جلا، 15 دن جلا، واللہ عالم۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے تک وہ جلتا رہا، اور آہستہ آہستہ، اور ابراہیم اس کے اندر موجود رہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور موجود رہے، اور سب ساری محفوظ رہے۔ تو اب یہاں مختلف ہے، نمرود کہاں گیا؟ کہتے ہیں نمرود جب وہ تماشا دیکھنے آیا ابراہیم اور آتش کدے کا، اپنے آتش کدے کا، اور اس اللہ رب العالمین کی ہے کہ اس کے اس شعلے کا، کہ کیا ہوا وہ شعلہ، وہ عشق الہی کا شعلہ کیا ہوا، تو دیکھنے آیا اس کو۔ ایک چنگاری، وہاں سے چنگاریاں اٹھ رہی ہوں گی، آگ لپٹیں شعلے، چنگاریاں، ایک چنگاری اس کے ناخون پر پڑی ہے تو سوکھی ہوئی اون کی طرح بھس ہو کے رہ گیا ہے، ایک چنگاری وہیں جل گیا۔ بعض کہتے ہیں یہ ہوا، باقی جو روایت اس کے ہلاک ہونے کی یہ ہے کہ وہ تماشا دیکھ رہا تھا، چنگاری آئی، گری، یہاں گری، ناخن پر گری، دستم بخیر، اور اسی ایک چنگاری نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا، ہٹ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب 1 مہینے وہ بجھتی رہی، ابراہیم بیٹھے رہے، بردم و سلام، یا نار کونی بردم و سلام۔ میں آج صبح کہہ رہا تھا، ہمارے یہاں افتتاح ہوا ہے اس کا، بہت بڑی لائبریری بنائی ہے، بہت شاندار۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ عقل جب احمق تھی، عقل جب بے وقوف تھی، اس نے کتاب الہی کا انکار کر دیا۔ کیسے؟
ایک انسان آگ میں کیسے محفوظ رہا ہوگا؟ یہ وہ دور تھا جب عقل بے وقوف تھی. جب وہ عقل بنی، جوانی پر آئی، تو اس عقل نے اب تسلیم کیا کہ اگر ایک انسان عقلی گویا طاقت سے ایسے مسالے ایجاد کر سکتا ہے، گیسیں ایجاد کر سکتا ہے کہ آگ میں انسان محفوظ رہے، تو جو قادر مطلق ہے اس کے پاس کوئی ترکیب نہیں تھی اس کی. جو خالق عقل ہے وہ تو کر نہ سکا. اور آج جب عقل نے ترقی کر کے جوان ہوئی تو عقل نے ایجاد کر لی وہ ساری چیزیں، یہ واٹر پروف ہے، یہ آگ پروف ہے، یہ مسالہ پروف ہے. یہ لوگ مسالے لگا لگا کر ماتم کرتے ہیں نہیں، یہ سب شودے بازی ہے. آج اس دور سائنس میں شودے بازی بہت آسان ہو گئی. شودے بازی، اور پہلے ہم کبھی سنا کرتے تھے، وہ تو وہم تھا کہ وہ آیا اور اس نے سادھو نے آ کر کہا یوں کر دیا تو جناب دودھ کی دھاریں بہنے لگی، اور یوں کر دیا تو یہ نکال لایا. ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے وہ سادہ لو تھے، سادہ لو، کہ جو ویل اللہ کلے کو بھی ویل اللہ ٹلے پڑا کرتے تھے. وہ دور جہالت تھا. یہ ساری خرافات اس دور جہالت کی ہیں کہ وہ آیا تو یوں دودھ کا دھار آ گیا، اور یوں پیر رکھا تو یہاں سے یہ نکل آیا، اور یوں رکھا تو یہ نکل آیا. یہ سب خرافات، یہ سب دور جہالت کی باتیں، دور علم کی باتیں نہیں. اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے؟ اسلام علم الیقین کا نام، اور علم الیقین کی حدیں نبوت سے آگے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکرت النجوم فامسکوا. جب یہ علم نجوم اور جفر کا ذکر کریں یہ نیم پاگل لوگ، خبردار تم چپ رہنا، اس میں دخل مت دینا، اس سے آگے نہ بڑھنا. یہ سب ظنی علوم ہے، کچھ نہیں. علم الیقین، علم النبوت، اسی پر خاتمہ بالخیر، اسی پر خاتمہ بالخیر. اگر عاقبت بخیر چاہتے ہو، اپنی عاقبت بخیر، ایمان بخیر، علم النبوت پر مردہ. یہ کرامات اور یہ شعبے، وہ یوں آ گیا اور اس نے یوں کر دیا اور یہ ہو گیا، یہ سب ظنیات ہیں. جو کمالات انبیاء نے دکھائے وہ علم الیقین، وہ معجزات ہیں. اور جو کمالات نبیوں کے علاوہ ولیوں اور قطبوں نے دکھائے وہ سب ظنی روایات ہیں، یقین نہیں ہے، ظن ہے. اس پر کبھی ایمان کی بنیاد نہ رکھنا. میں نے سنایا ہے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے کس بزرگ کا واقعہ، تو کرامت کی سخت مخالفت کرتے تھے نا. حضرت شیخ اظہار کرامت منع کرتے تھے، جو اکابر اولیاء اللہ ہیں منع کرتے تھے. کرامت نہیں، حدیث و سنت، قرآن و سنت، اللہ اللہ خیر اللہ، اسی پر ایمان. تو کون سے بزرگ غالباً کو شوروردی تھے، کیا تھے؟ تو وہ کون آیا تو اس نے کیا دکھایا، کوئی کرامت دکھائی، کیا دکھائی؟ تو شیخ نے کہا، شیخ اس کو باہر لے گئے. یہ جو بیل پھرتا ہے نا، اب بھی یہ پرانی رسم ہے، بیل کو لیے پھرتے ہیں نا، وہ یوں منہ ڈالتا ہے، یوں منہ ڈال دیتا ہے بیل، ہے نا. بیل والے کو دیکھا ہے نہیں، اس جانور کو. تو شیخ باہر لائے تو وہ ایک بیل والا پھر رہا تھا. تو اس شیخ سہروردی نے کہا اس کو دیکھ رہا ہے، جس کو تو نے کرامت کہا کہ سیب نکال کے ڈال دیا، وہ تو اس بیل کے اندر ہی موجود ہے. دیکھ، جہاں اس کا وہ مالک کہہ رہا ہے وہیں وہ منہ ڈال کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہیں منہ ڈال کر. کہا یہ کرامت تو اس بیل کے اندر موجود. اور وہ جو ایک بڑے بزرگ تھے، کیا ہے
غالباً حضرت بستانی کا دور ہے، تو ساحل پر مشیرے سے مقابلہ ہو گیا، مشیرے بہت سارے جمع تھے، تو شیخ نے کہا، وہ سب بیچارے ناکام ہو گئے، شیخ نے کہا کہ اگر میں جال ڈال کر مچھلی نکال دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جال ڈالا تو ایک بہت بڑی 10-5 من کی مچھلی جال میں آ گئی، سارے مچھیرے قدموں میں گر گئے۔ یہ حضرت باعید بستانی کو کسی نے سنایا۔ جناب وہ جو شیخ تھے انہوں نے کرامت کی، منوں کی مچھلی ایک نکال کے ڈال دی، اور شام تک مچھیرے مایوس تھے۔ معلوم ہے کیا کہا حضرت باعید بستانی نے؟ اے کاش اس کے جال میں کالا سانپ آیا ہوتا اور وہ اس کو ڈس لیتا، اور یہ کرامت میں دکھاتا ہوں۔ یہ اہل اللہ جو صحیح معنی میں اہل اللہ ہیں، یہ وہ ہیں، انہوں نے اپنے حلقوں میں علم الیقین پر قائم رکھا ہے ماننے والوں۔ یہ ظنی علم ہے سارے، یہ جعفر ہے، یہ نجوم ہے، یہ فلاں ہے، پور پور پہ کرامت ہے، میں وہاں گیا تو یہ ہو گیا، میں وہاں گیا تو یوں ہاتھوں ہاتھ لے لیا، کبھی نہیں کرامتوں میں چلو۔ سب سے بڑی کرامت اللہ پر یقین۔ ہمارے حضرت گنگوئی کے یہاں ایک آیا نا کہ حضرت دیکھتا رہا، بھائی کہاں جا رہا ہے؟ کہا حضور میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ کیا کرامت ہے آپ کے ہاتھ میں، یہاں تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا، نہ کوئی تھیلی آتی ہے، نہ رات کو کوئی بھوت اترتے ہیں، نہ رات کو الٹے لٹکتے ہیں آپ۔ میں جا رہا ہوں، بھیج ایک بات بتا، میرا کوئی قدم تم نے سنت کے خلاف دیکھا؟ کہاں یہ تو نہیں دیکھا، کہ اس سے بڑی کرامت نہیں ہو سکتی۔ ان اولیاء اللہ نے اس پر قائم کیا ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا اور ثابت کیا کہ ابراہیم تو اللہ کے عشق کا ایک شعلہ ہے، وہ جانتا ہی نہیں اللہ کے سوا، حنیفم مسلمہ، حنیفم اللہ کے سوا کی حنیفم مسلمہ، کسی نبی کو حنیفم مسلمہ نہیں کہا، اللہ نے ایک خلیل اللہ کو کہا حنیفم مسلم۔ اللہ تعالیٰ اسی علم النبوت پر خاتمہ بالخیر کرے، علم النبوت پر خاتمہ بالخیر کرے، کسی کرامت پر، کسی شعبے پر، کسی دھوکے پر، خوش فہمی پر خاتمہ نہ ہو، خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر۔ حق ہے اللہ کا ایک ہونا، اور حق ہے تنہا محمد کا رسول ہونا، اور نبوت کا علم ہی علم الیقین ہے، باقی سب ظن و گمان ہے۔ اللہم استقم، اللہ بیماروں کو تندرستی عطا کرے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو تندرستی عطا کرے۔ بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مدرسہ حسین بخش، بروز جمعہ 5 مارچ سن 1999۔ موضوع علم جفر، علم نجوم، وی سی ڈی آڈیو سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 98 99 63 47 68۔